السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 3 صحابی جن میں ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے بلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر کسی عذر کے محض سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہی ہوا کرتی تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر کیونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پتہ نہ چلے تو ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی سے کرتا، مگر شام ہو جاتی، کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت گنجائش کی حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور کے تبوک پہنچنے کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا معذور تھے، یعنی کہ مجبور تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت یعنی کہ خاموشی فرمائی، کچھ ارشاد نہ فرمایا، حتیٰ کہ چند روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرجی عذر سے حضور کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی۔ میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیّل مسجد میں پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں پر تشریف فرما رہے۔ منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے رہے، جھوٹے بہانے بناتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو نظر انداز کرتے رہے کہ اتنے میں یعنی کعب بھی حاضر ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور مجھے نظر انداز فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے نظر انداز کیوں فرمایا؟ خدا کی قسم، میں نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یا رسول اللہ، بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات پاک آپ کے غصے کو ختم کر دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی
کہ تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی؟ یہی جواب ان کو بھی ملا ہے جو تجھ کو ملا۔ ایک بلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تعمیل اس طرح کی کر کے دکھائی کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور کے منع کرنے پر لوگوں نے ہم سے بولنا ہی چھوڑ دیا اور ہم سے پرہیز کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور کا وصال شریف ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہ جاؤں گا، مجھ سے کوئی کلام تک نہیں کرے گا، نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا، کہ حضور کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔ غرض ہم تینوں نے 50 دن اسی حال میں گزار دیے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع سے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور اپنا منہ مبارک پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض نظر انداز کرنا فرما لیتے۔ غرض یہی حالت گزرتی رہی اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری بار پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی درمیان ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی یعنی قبیلہ قبط کا رہنے والا جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دے دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ جائے ختم کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھے طمع لالچ کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک مصیبت اور آئی ہے، اور اس خط کو میں نے تندور میں پھینک دیا یعنی جلا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر میں گیا اور ان سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے کافر بھی مجھ سے امید کرنے لگے ہیں۔ اس حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے مائکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا۔ بلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، بلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بات کی طرف سے تو دھیان بھی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی بالکل دوبر ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا، سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے اور میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
इस तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग आए। मैं मस्जिद नबवी में गया तो वह लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े। सबसे पहले अबू तलहा ने आगे बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा किया, जो हमेशा ही याद रहेगा। मैंने हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम किया तो चेहरे अनवर खिल रहा था। खुशी के अनवार चेहरे मुबारक से जाहिर हो रहे थे। हुजूर का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त चांद की तरह चमकने लगता था। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरी जितनी जायदाद है वो सब अल्लाह के रास्ते में सदका है, इसलिए कि वो दौलत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया, बेहतर है कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहने दिया जाए। मुझे सच ही ने निजात दिला दी, इसलिए मैंने अहद कर लिया कि हमेशा सच ही बोलूँगा। सुभान अल्लाह। इस वाक़े का रेफरेंस है बुखारी शरीफ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 675। नाज़रीन मोहतरम, सहाबाए किराम की इताअत व दीनदारी अल्लाह के खौफ का ये नमूना है। इन पाक लोगों की पाकीज़ा जिंदगानियाँ ये मिसाल देती हैं कि एक मुसलमान को किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इनकी मिसाल किसी उम्मत में नहीं मिलती। ये लोग वाकई खैरुल उम्म के सही मिज़दाक, उम्मतों में सबसे बेहतर होने के सही हकदार हैं। देखिए, सच्चे और पक्के मोमिन हैं, जंग में हमेशा शरीक रहे हैं, मगर एक मरतबा गैर हाजिरी पर क्या क्या अताब हुआ, उसको किस फरमा बरदारी से बर्दाश्त किया कि 50 दिन रोकर गुजार दिए, और माल जिसकी बदौलत ये वाक़या पेश आया वो भी सदका कर दिया। दूसरे मुसलमान हत्ता कि तीनों की बीवियां भी फरमाने रसूल पर उन तीनों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लेती हैं। हज़रत काब की तरफ एक काफिर का खत भी आता है जिसमें लालच दिया गया है, मगर हज़रत काब बजाय किसी इश्तियाल के नादिम होते हैं, पहले से भी ज़्यादा पशेमान होकर बारगाह नबवी में हाजिर होते हैं। खतरा भी लाहिक होता है कि कहीं खुदा और रसूल की नाराज़गी से दोनों जहां बर्बाद ना हो जाएं। एक हम भी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम भी सामने हैं। बड़े से बड़ा हुक्म नमाज ही को ले लीजिए, फिर देखिए हम इसकी तामील कहाँ तक करते हैं। जो करते हैं वो भी कैसी करते हैं। इसके बाद ज़कात और हज का तो पूछना ही क्या कि इसमें माल भी खर्च होता है। इस दर्दनाक कहानी से ये भी मालूम हुआ कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दीन मजहब के सच्चे व पक्के फिदाई और शदाई थे। वो किसी कीमत पर भी दीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो लोग माज़अल्लाह हुजूर के सहाबा के दीन पर एतराज़ करते हैं वो बड़े नाआक़िबत अंदेश हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हज़रत काब की दर्दनाक कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाले नए वाक़ये की और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नए वाक़या या नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।